السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیرت خاتون الانبیاء سیریز میں جانیں گے زمانۂ رضاعت اور زمانۂ طفولیت۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خدا داد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قرب و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی بھی سیکھ جاتے تھے، اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیخوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقے کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا رہتا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے پاس بھی دودھ نہ تھا۔ مکے کے سفر میں جس دراز گوش گدھے پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ ہمراہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی تھی اور یہ سنتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ اکرام و انعام کی توقع نہ تھی۔ اور ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دے کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں، خالی سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو لے چلوں۔ شوہر نے منظور کیا اور اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے آمنہ و حلیمہ کے گھر نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آ گئے۔ فرودگاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اٹھنے کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا، رات بھر آرام سے گزاری۔ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے تھے۔ اب تو میرے شوہر بھی کہنے لگے تھے کہ حلیمہ تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک بچہ ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اسی دراز گوشت پر سوار ہو گئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ میرے ہمراہی ہوتے تعجب سے کہنے لگی، یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی؟ الغرض راستہ کٹا ہوا ہم گھر پہنچے۔ وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھر آتی تھیں اور کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اس جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹر میں اس کے آگے کا پڑھیں گے۔